بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امانت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین اسرائیل جنگ چینل۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی عالمی صف بندی ہو رہی ہے، اس میں عالم اسلام، رشیا، چائنا، امریکہ، اسرائیل، یورپ، یہ کہاں کہاں کھڑے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یورپ اس کے ہاتھ سے سلپ ہو رہا ہے اور یوکرین میں بھی اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی رشیا کے خلاف، اور دوسری طرف اسرائیل بھی جو ہے وہ بری طرح پھنس گیا ہے، اس کو نکالنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے امریکہ کے لیے، اور وہ ان کا ظاہر ہے اس خطے میں ایک پراکسی ہے ان کی۔ اب ان کی جو نئی صف بندی نظر آ رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ چائنا، رشیا اور جو اسلامی دنیا یہ کلوز ہو رہے ہیں، اور یورپ بھی ان کے ہاتھ سے تقریباً کھسک رہا ہے، اور اسرائیل بھی چنگل میں پھنس گیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں نئی صف بندی کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ جو چائنا، رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جاپان کو ایکٹیو کیا جائے، اور جاپان کو دفاعی لحاظ سے اور ہر لحاظ سے مضبوط بنایا جائے، تاکہ وہ جو چائنا اور رشیا کا جو مشرقی سائڈ ہے، مشرقی بارڈر ہے، وہاں سے امریکہ کے لیے وہ ایک تھریٹنگ رول پلے کر سکے۔ اور ایک جو اہم اس میں نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے جنوبی کوریا کے اندر جو ویسٹرن یا پرو امریکن جماعتیں تھیں ان کو شکست ہو رہی ہے، اور جو نئی جماعتیں آ رہی ہیں ان کا ٹرینڈ جو ہے زیادہ چائنا کی طرف ہے، چونکہ اس خطے میں جنوبی کوریا ایک ایسا ملک تھا جو امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا، اور امریکہ اس کو سارا ڈیفینڈ کر رہا تھا، اور وہ ایک چائنا اور شمالی کوریا اور اس سائڈ سے اس نے ایک تھریٹ کے طور پہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ کیا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ بھی اب امریکہ کو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ایک جو اہم ان کے لیے تحدی تھا انڈیا، وہ بھی جو ایک ابھرتی ہوئی آگے عالمی صورتحال ہے، جو رشیا، چائنا اور یہ اسلامی دنیا جو کلوز ہو رہی ہے، اس صورتحال میں انڈیا کے لیے سولو فلائٹ کرنا بھی مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا آنے والے دور میں، کیونکہ وہ اکیلا ان سب لوگوں سے، ان سب ہمسایوں سے تعلقات خراب کر کے اپنے تجارتی، اپنے اسٹریٹجک، اپنے دیگر تمام جو مفادات ہیں ان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تو اس لیے اس اکیلے کے لیے بھی امریکہ کا ساتھ دینا ناممکن ہوتا چلا جائے گا۔ تو صورتحال جو اوورال مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو ابھی اگر ہم جو ڈیولپمنٹس علاقے میں، خطے میں، دنیا میں ہو رہی ہیں، ان سے یہ لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے امریکہ کے لیے، وہ اس علاقے میں اپنے قدم جمانا، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا اب ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے، اور اس کے لیے وہ نئی صف بندیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ایک ناکام کوشش ہے، کیونکہ جو چائنا ہے اور جو رشیا ہے، یہ انڈر گراؤنڈ جو اسلامی دنیا کے اندر جو رفٹ ہے، چائنا کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کافی نارملائزیشن کی طرف چل پڑے ہیں، اور امید واسق ہے کہ آنے والے 2-4 سالوں میں ان میں مزید نارملائزیشن آئے گی، اور اسلامی دنیا جو ہے وہ ایک بلاک کی حیثیت میں رشیا، چائنا کے ساتھ ایک مضبوط بندھن میں بندھنے جا رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ خطے کے لیے بھی، اور اسلامی دنیا کے لیے بھی، چائنا، رشیا کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے بھی ایک سود مند یہ اتحاد ہوں گے،
کیونکہ چائنا کی پالیسی بھی دوسرے ممالک پہ حملے کرنے کی یا قبضے کرنے کی یا ان کو قتل و غارت کی نہیں ہے. وہ اس کی پالیسی جو ہے وہ بہت ہی زبردست اس لحاظ سے پالیسی ہے. اس نے کبھی تک کسی ملک پہ کوئی ایسا جارحانہ قبضہ ناجائز یا دانس دھاندلی ایسی پوری دنیا میں کہیں کسی جگہ اس کی کوئی اتنی میجر نظر نہیں آتی. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو تمام ممالک ایک سیفٹی محسوس کریں گے اور اس کا جو فوکس ہے وہ ایک معاشی ترقی ہوگی، دنیا میں اپنی معیشت کو پھیلانا، اور اس سے ظاہر دنیا کو بھی فائدے ہوں گے، چائنا کو بھی فائدہ ہوگا اور رشیا کو بھی فائدہ ہوگا. اور یہ جو مسائل ہیں اس خطے کے، جو بڑے میجر مسائل ہیں مسلمانوں کے، وہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ہے. اگر یہ دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک کہ اس خطے میں جو ٹینشن ہے وہ 90% کم ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.